باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دا سیکرٹس میں خوش آمدید۔ اللہ کی ذات کا احاطہ کرنا انسانی عقل کے بس میں نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اور تمام نظام کائنات اسی کے تابع ہے۔ حضرت آدم کو اشرف المخلوقات کا درجہ بھی خدا کی ذات نہیں دیا۔ قرآن کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو اللہ کے حکم سے تمام فرشتوں نے اور جنات نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ لیکن جب انسان اس کائنات کی وسعتوں پہ غور کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا وجود کس قدر بے معنی ہے۔ یہ دنیا محض ایک ریت کی ذرے کی مانند اس کائنات میں موجود ہے، اور ہزاروں ایسے سیارے ہیں جو کہ ممکنہ طور پہ دنیا جیسے ہی ہوں گے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کی ذات نے ان سیاروں پر بھی ایسی ہی زندگی پیدا کی ہوگی۔ تو ناظرین، آئیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ قرآن ایلینز یا پھر دوسری دنیا کی مخلوقات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے۔ شکریہ۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کی ذات نے انسان، فرشتوں اور جنات کو بنایا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر موجود ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن میں اللہ کی ذات نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو خلق کیا جن کا تم علم رکھتے ہو، اور پھر ان چیزوں کو بھی بنایا کہ جن کا تم ادراک نہیں رکھتے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی ذات نے انسان کو صرف اتنا ہی بتایا ہے جتنی انسان کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی ذات نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے کہ افلا تدبرون، یعنی کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ ابن تیمیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت خالق کی ہے، یعنی کہ خلق کرنے والا۔ خلق کرنے کا یہ مرحلہ تب بھی موجود تھا جب انسان اس دنیا میں نہیں تھا، اور تب بھی ہوگا جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ غرض یہ کہ خدا اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ کروڑوں ایسی کائنات بنا دے۔ اب آتے ہیں تخلیق آدم پہ اور اس سوال پہ کہ اگر دوسری دنیا کی مخلوقات موجود ہیں تو کیا وہ ہم سے زیادہ عقل مند یا باشعور ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ اللہ کی ذات نے جگہ جگہ ابن آدم کو اپنی سب سے بہترین تخلیق کہا ہے، اور اگر کوئی مخلوق موجود بھی ہے تب بھی ابن آدم اشرف المخلوقات ہی کہلائے گا۔ اس کے علاوہ متعدد بار قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ لفظ عالم عربی میں کائنات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی جمع عالمین استعمال کی گئی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اور بھی کئی کائنات تخلیق فرمائی ہیں۔ ناظرین، پیرالل یونیورس کے کنسیپٹ سے آپ واقف ہی ہوں گے۔ اس کے مطابق اس کائنات کے مختلف ڈائمینشنز ہیں، جبکہ انسان صرف 3D یعنی کہ 3 ڈائمینشن سے واقف ہے، لیکن سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ انفینٹ ڈائمینشنز یعنی کہ لامتناہی ڈائمینشنز موجود ہیں۔ تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس دنیا جیسی ایک اور دنیا ہو اور وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی رہتا ہوگا۔ اسی باعث ایلینز کو لے کے سائنس میں 2 گروپس موجود ہیں۔ ایک وہ جو اس کی ایگزسٹنس سے بالکل انکار کرتا ہے اور مانتا ہے کہ اس دنیا جیسی دوسری دنیا بننا بہت مشکل ہے، جبکہ دوسرا اس بات پر بازد ہے کہ کوئی نہ کوئی لائف فارم موجود ہے، کیونکہ یہ کائنات اس قدر بڑی ہے کہ ممکن ہے کہ اس دنیا جیسی ایک اور دنیا موجود ہو، لیکن وہ یہاں سے کروڑوں سال دور ہوگی۔ اور دوسری دنیا کی مخلوقات کی جو امیج ہالی ووڈ کی موویز نے ہمارے سامنے رکھی ہے، ممکن ہے ایلینز اس سے بالکل مختلف ہوں۔ اگر پیرالل یونیورس کے کنسیپٹ کو ہی دیکھا جائے تو یہ بات کرنا مشکل نہ ہوگا کہ اگر دوسری دنیا کے لوگ موجود ہیں تو وہ بالکل ہمارے جیسے ہی ہیں۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی بھی مخلوق موجود ہے تو اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دا سیکرٹس دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔